بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کسی گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو سب لوگوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ بیٹی ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر وہ والدین کے گھر میں پلتی بڑھتی اور جوان ہوتی ہے مگر اسے پرائی چیز سمجھا جاتا ہے، اسی لیے بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی والدین اس کے اگلے گھر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا عرصہ وہ اپنی ماں کے گھر میں گزارتی ہے، اس کی ماں اس کی تربیت کرتی ہے، اس کو تعلیم دلواتی ہے، ادب سکھاتی ہے، کام کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو اچھا گھر مل جائے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ بچی ابھی کھلونوں میں کھیل رہی ہوتی ہے اور ماں اس وقت سے اس کا جہیز تیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بچی بھی یہی سوچتی ہے کہ میری زندگی میں ایک وقت آئے گا کہ مجھے اگلے گھر جانا ہوگا اور وہ میرا اپنا گھر ہوگا، یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، اور شادی کے بعد میں جہاں جاؤں گی وہ میرا اپنا گھر ہوگا۔ اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ ہر نوجوان بچی کے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لے رہی ہوتی ہیں کہ میرا اپنا گھر ہو، ایک چھوٹا سا گلشن ہو جسے میں سجاؤں اور اس میں پرسکون زندگی گزاروں۔ چنانچہ ہر عورت کی زندگی میں دو وقت بڑے اہم ہوتے ہیں جن کو رخصتی کا وقت کہا جاتا ہے۔ ایک رخصتی کا نام شادی ہے۔ اس موقع پر اسے گھر میں بہن بھائی اور عزیز کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ شادی ایسی جگہ ہو کہ اس کو دوسرے ملک ہی جانا پڑے، گویا اس کو پہلے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس کو ایک طرف تو ماں باپ کے گھر کو چھوڑنے کا غم ہوتا ہے اور دوسری طرف دل میں خوشی بھی ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر بن رہا ہے۔ ایک دوسری رخصتی بھی ہے جس کا نام موت ہے۔ اس رخصتی کے وقت عورت اس جہاں میں سے اگلے جہاں منتقل ہوتی ہے۔ پہلی اور دوسری رخصتی میں اگر تقابل کریں تو امور آپ کے سامنے آئیں گے۔ پہلی رخصتی کے وقت عورت ڈولی میں بیٹھ کے اپنے گھر جاتی ہے اور دوسری رخصتی کے وقت عورت تختے پر لیٹ کر قبرستان کی طرف جاتی ہے۔ پہلی رخصتی کے وقت جو جہیز بنایا جاتا ہے اسے چند لوگ دیکھتے ہیں۔ دوسری رخصتی کے وقت اس نے نیک اعمال کا جو جہیز بنایا ہوتا ہے اس کو قیامت کے دن ساری مخلوق دیکھے گی۔ جب پہلی رخصتی ہوتی ہے تو پہلی رات میں دلہن کے پاس عورتوں کا جھمکاٹا ہوتا ہے، جبکہ دوسری رخصتی کے وقت قبر میں یہ عورت اکیلی پڑی ہوتی ہے۔ پہلی رخصتی کے وقت اس کو دلہن بنانے کے لیے بیوٹی پارلر میں لے جا کر مختلف طریقوں سے خوبصورت بنایا جاتا ہے، جبکہ دوسری رخصتی کے وقت اس کو خوبصورت بننے کے لیے اپنی مدارس اور دینی محافل میں جانا ہوتا ہے اور دین پر عمل کر کے اپنے اوپر حسن سیرت کو لانا ہوتا ہے۔ پہلی رخصتی کے وقت اس کے لیے بہت خوبصورت لباس بنوایا جاتا ہے جو کپڑے کا بنا ہوتا ہے۔ دوسری رخصتی کے وقت اس کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اس کو لباس التقویٰ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ پہلی رخصتی کے وقت ماں باپ سے اس کی جدائی عارضی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شادی کے بعد میں دوبارہ ماں باپ سے ملنے آؤں گی، لیکن دوسری رخصتی کے وقت ماں باپ سے اس کی جدائی مشروط ہوتی ہے۔ اگر دونوں نے نیک اعمال کیے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت والے گھر میں اکٹھا فرمائے گا، اور اگر کسی کے اعمال برے ہوئے تو پھر جنت کے بجائے اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ پہلی رخصتی کے بعد اگر اس کو دوسرے گھر میں خوشی حاصل نہیں ہوتی تو وہ یہ سوچتی ہے کہ اس زندگی میں جو مشقتیں میرے مقدر میں ہیں وہ برداشت کر لیتی ہوں، موت آئے گی تو ان سے میری جان چھوٹ جائے گی۔
لیکن دوسری رخصتی کے بعد اگر اس کو اچھا گھر نہ ملا تو یہ جہنم کے گھر میں جائے گی۔ اب موت سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی، وہ چاہے گی کہ میں مر جاؤں، مگر اسے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ آج تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارتے رہو۔ پہلی رخصتی کے لیے اس کا جہیز اس کے والدین تیار کرتے ہیں، مگر دوسری رخصتی کے لیے خود اس کو اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اب سوچئے کہ اگر پہلی رخصتی کے لیے اتنا عرصہ تیاری کرتے ہیں تو کیا دوسری رخصتی کے لیے بھی عورت نے کچھ تیاری کی ہے؟ اس کے دو گھر ہیں، ایک گھر دنیا کا اور دوسرا آخرت کا۔ اگر اس نے نیک اعمال کیے تو گھر جنت میں ہوگا، اور برے اعمال والی زندگی گزاری تو گھر جہنم میں ہوگا۔ آج اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں آپ کو ایک گھر لے کر دیتا ہوں، مگر ابھی وہاں پر ویرانہ ہے، آبادی نہیں ہوئی، بجلی بھی نہیں، پانی بھی نہیں، دوسری سہولیات بھی نہیں، رات کو بھی اندھیرا ہوگا، ڈاکوؤں کے آنے کا اور لوٹنے کا خطرہ بھی ہے، یہ عورت کہے گی کہ میں تو کسی صورت میں بھی اس گھر میں نہیں جانا چاہتی۔ اور اگر کہے کہ میں آپ کو ایک ایسا کالونی میں گھر لے کر دیتا ہوں جہاں اچھی خاصی آبادی ہے، پڑوس اچھا ہے، گھر میں سہولت موجود ہے تو عورت کہے گی کہ میں اب بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح ہر عورت کا گھر دو طرح کا ہو سکتا ہے، نیک اعمال کرے گی تو جنت کا گھر بنے گا، گناہ کرے گی تو جہنم کا گھر بنے گا۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان دونوں میں سے کس گھر میں جانا پسند کرتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ ہر عورت کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں گھر عطا فرمائے۔